السلام علیکم ناظرین، والم 14 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں لیکیا قلعہ فتح ہو گیا تھا، تو اس ایپیسوڈ کی شروعات میں علی بے والیہ کا سر لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر سلطان سے کہتے ہیں، ہم آپ کے سلطانوں کے سلطان کو بھی جانتے ہیں سلطان، جو آپ کے آگے نہیں جھکیں گے ان کا سر جھک جائے گا، دنیا یہ جانتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا سر سلطان کے پاؤں میں پھینک دیتے ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادرنی میں جاوید بچوں کو دین سے بھٹکا رہا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں بلا شبہ اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے ڈھانپ رکھا ہے، جیسا کہ آیت میں کہا گیا ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک شخص جو دیکھنا جانتا ہے اللہ کو اپنے اندر بھی دیکھ لیتا ہے۔ بچے اس کی باتوں سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور آخر کار ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، افندی یہ غلط ہے، اللہ کو انسانوں میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جواباً جاوید کہتا ہے، اللہ اپنے کلام کے ساتھ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس لیے حروف کا علم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کا سر کعبہ کے مٹی سے بنایا گیا تھا، کیا بیت اللہ کا گھر نہیں؟ اللہ ان انسانوں میں کیوں نظر نہیں آتا جن کے سر کعبہ کی مٹی سے بنائی گئی؟ یہ سن کر وہ بچہ کہتا ہے، افندی ہم نے ایسا کہیں نہیں پڑھا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ باقی بچے بھی اس بچے کی بات کی تائید کرتے ہیں، جبکہ جاوید غصے میں اسے بٹھا دیتا ہے اور بورڈ پہ الف لکھنے کے بعد کہتا ہے، پھر سنو جو میں کہنے لگا ہوں۔ ادھر جاوید کا ساتھی بھی ایک پیج پر الف لکھ دیتا ہے اور ایک شخص سے کہتا ہے، تمام حروف ایک نقطے سے آتے ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نقطہ کیا ہے، دوسرے صرف اسے دہراتے ہیں، اس لیے کائنات اور انسان 32 حروف کی شکل میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ازل سے بول رہا ہے۔ وہ شخص پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، جلال الدین آغا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ اپنی مخلوقات سے ماورا ہے؟ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ تو جلال الدین اس سے کہتا ہے، پرسکون رہیں میرے حضور، پرسکون رہیں، یہ عجلت میں نہیں سیکھنا چاہیے، لیکن یہ جاننے کہ جس طرح الفاظ لکھنے والے سے جدا نہیں ہیں، آدم بھی اللہ سے جدا نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جلال الدین کے پاس آنے والا جانشری سپاہی اپنے دو ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں، تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ نہیں سمجھتے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ جواب میں وہ کمانڈر کہتا ہے، بالکل، قرآن کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک صورتوں پر مشتمل مجازی قرآن ہے، دوسرا جسے انسانوں کے چاروں سے پڑھا جا سکتا ہے حقیقی قرآن ہے۔ وہ تمام سچائیاں جن کی جانشری کو ضرورت ہے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک کتاب انہیں دے دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، ہمارے قائد فضل اللہ اسرابادی کے واضح الفاظ، جوہر اور چہرہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ یہ پڑھیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خضر چلیبی مفتی صاحب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھیں مفتی صاحب، میں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے۔ پھر ایک کتاب اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، اس کتاب کا نام اسنام ہے۔ مفتی صاحب کتاب لے کر اسے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ افندی دوسری کتاب اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ دیوان ہے۔ پھر تیسری اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ محبت نامہ ہے، اور اس کے بعد چوتھی، یہ نیو نامہ ہے، یہ باب میں لکھے گئے ہیں، مصنف کی ابھی تک کوئی معلومات نہیں، یہ سب فارسی میں لکھی گئی ہیں۔ مفتی صاحب پوچھتے ہیں، لہجہ کون سا؟ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں، اسرابادی لہجہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی مفتی صاحب بھی چونک جاتے ہیں اور خضر افندی کہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں شک تھا، ان اقوال کے پیچھے جو پراسرار نام استعمال ہوا ہے وہ فضل اللہ اسرابادی ہے، ملعون تیمور کو ذبح کر دیا۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ کہتے ساتھ ہی خضر چلیبی وہ کتاب پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کائنات 3 بنیادی چیزوں پر مبنی ہے، نبوت، امامت اور الوحیت۔ انسان سب سے کامل مخلوق ہے اور انسانوں کے درمیان ایک انسان انسانوں میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ ابتدائی دور کے انبیاء بہترین انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا پیغمبروں کا سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ یہ سن کر مفتی صاحب پوچھتے ہیں، تو ان الفاظ میں حرج کیا ہے؟ آپ کو کن الفاظ نے ناراض کیا؟ تو خضر چلیبی کہتے ہیں، صبر کریں اور اچھے سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں دوسروں کی نسبت بہتر ہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے خود پیدا کیا، جبکہ دوسرے انبیاء حکم کی تعمیل سے پیدا کیے گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فخر الدین افندی یعنی کہ مفتی صاحب ایک دم سے کہتے ہیں، یہ لفظی انحراف ہے۔ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں، فخر الدین افندی ابھی تو یہ شروعات ہے، نبوت کے مقام کے بعد آنے والا امامت کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد کے ساتھ جاری رہا اور حسن العسکری کے ساتھ یہ دور ختم ہوا۔ امامت مقام کے بعد الوحیت یعنی بالادستی کا مقام آتا ہے۔ یہ دور شروع ہوتا ہے فضل اللہ اسرابادی سے جو مہدی ہے۔ تاریخ میں تمام انبیاء اس کا پیش خیمہ تھے۔ اس کے بعد آنے والے تمام انسان امام فضل اللہ کی اطاعت سے کمال حاصل کریں گے اور وہ امام پر ایمان لائیں گے۔ یہ سن کر فخر الدین افندی پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں، خضر چلیبی یہ لفظی توہین ہے، یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ تو خضر چلیبی کہتے ہیں، یہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، ایک غدار ہے جو اس طرح کا زہر اور توہین دارالحکومت میں پھیلا رہا ہے۔ فخر الدین افندی پوچھتے ہیں، کون؟ تو خضر چلیبی کہتے ہیں، جاوید۔ فخر الدین افندی پوچھتے ہیں، محل کی لائبریری کا محافظ؟ تو خضر چلیبی ہاں میں سر ہلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ جاوید افندی کی زبان اپنے کفر سے سلطان
محمد کو قابو کر لے، اسے پکڑ کر کاٹ دینا چاہیے۔ یہ سن کر فخرالدین افندی کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ادھر جاندارلی اسحاق سے کہتا ہے محمد کو غزل علما نظر آ رہا ہے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، قسطنطنیہ اور محمد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں بچا۔ تو اسحاق کہتا ہے میرے پاشا میں جانتا ہوں، لیکن میں اور بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ مہربان کی موت کا سن کر آپ کو بیچ ڈالے گا، وہ آپ کو صرف چند سکوں کے عوض بیچ ڈالے گا۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے او جانوروں کی دنیا میں تاریخ رقم کرنے والا سیاہ بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بیمار اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ درخت کے نیچے وہ ٹیک لگا کر کہتا ہے پرانے دن اچھے تھے، وہ چیختا ہے۔ جیسے جیسے سیاہ بھیڑیا کمزور ہوتا جاتا ہے دوسرے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کتے چھپنے کے لیے سوراخ تلاش کرتے ہیں اور پھر بھیڑیے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ گیدڑ آتا ہے اور اس کی ٹانگ کاٹتا ہے، سام سسکارتے ہیں اور بچھو رینگتے ہیں، اور بیل بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت کر لیتا ہے اور وہ سیاہ بھیڑیے کے سامنے فخر سے کھڑا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر آتی ہیں۔ سیاہ بھیڑیا ایک گہری آہ بھرتا ہے، وہ پنجہ مارنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ ہی انہیں کاٹنے کی، لیکن تبھی بوڑھا بھیڑیا ایک چمک دیکھتا ہے، چاند سے بہتر چمک، آگ سے بہتر روشنی۔ بتاؤ کون؟ ملائکہ کا شاہ اسرائیل علیہ السلام۔ وہ اس کی جان لے گا اور سیاہ بھیڑیے کو تکلیف سے بچائے گا۔ اس وقت ایک گدھا دور سے آتا ہے، مجھے بتائے کیوں؟ وہ بھی اپنی بہادری کا ثبوت دینا چاہتا ہے تاکہ جب وہ اپنی زمین پر واپس جائے تو دوسروں کو بتائے کہ وہ کتنا عظیم اور بہادر ہے۔ گدھا آتا ہے اور بھیڑیے کو لات مارنے کے لیے اپنی ٹانگیں اٹھاتا ہے۔ نہیں نہیں، بھیڑیا کہتا ہے میں مرنے کو تیار ہوں، لیکن گدھے کی لات موت سے بھی بدتر ہوتی ہے، یعنی میں جا کر گیدڑ مصطفیٰ سے تعزیت کروں گا۔ اسحاق پوچھتا ہے اگر وہ برا مان گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ دوسروں کو بتا دے جو وہ جانتا ہے تو؟ یہ سن کر جاندارلی مسکراتے ہوئے کہتا ہے وہ نہیں مانے گا اسحاق، وہ نہیں مانے گا۔ ہم نے اسے گیدڑ کہا لیکن وہ بیوقوف ہے۔ بیوقوف گدھا ہر روز پھرتا ہے اور ایک دن وہ یقینی طور پر سیاہ بھیڑیے سے مل جاتا ہے۔ یہ دل کا زخم ہے اسحاق، یہ انسان کو اتنا زیادہ مارتا ہے کہ اسے اندھا اور گونگا بنا دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کارا مصطفیٰ سے تعزیت کرنے جا رہا ہوں، مرنے والی خوبصورت مہربان تھی، لیکن جو دفن ہوا وہ کارا مصطفیٰ ہے۔ ادھر سلطان نصر اللہ پاشا سے کہتے ہیں جاوید افندی کو اندرونی اسکول میں بطور استاد مقرر کرنا ایک درست فیصلہ تھا۔ تو نصر اللہ پاشا کہتا ہے وہ بے شمار علم رکھنے والا باصلاحیت تعلیم ہے میرے سلطان، انشاءاللہ وہ اندرونی اسکول میں جو ہماری ریاست کا اہم مرکز ہے اس میں بھی اہم خدمات سر انجام دیں گے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن تم نے ان کا کہا تھا اب اگر اس تعلیم میں کوئی کمی رہی تو سزا بھی تمہیں ملے گی، جان لو۔ جواباً نصر اللہ پاشا کہتا ہے آپ کے بندے نصر اللہ کا سر آپ کے حکم کے آگے کچھ نہیں ہے سلطان، اس لیے میں شہاب الدین پاشا وہاں آتے ہیں۔ نصر اللہ کے چلے جانے کے بعد سلطان ان سے کہتے ہیں آئیں بیٹھیں، قلعے کی تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں اورحان شہنشاہ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میں نے جو سنا وہ سچ ہے؟ کیا تم نے اہلینا کو مار ڈالا؟ تو شہنشاہ کہتا ہے میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر انہوں نے دوبارہ مداخلت کی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اورحان کہتا ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر شہنشاہ کہتا ہے میں وہ بول سکتا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اور میں نے ایسا کیا بھی، میں بھول گیا تھا، لیکن جب بات ریاست کی آئی تو شہنشاہ کو خیانت کی قیمت تو دینی پڑتی ہے، اور انہوں نے قیمت ادا کی۔ اورحان پوچھتا ہے فرانکس کے بارے میں کیا ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے ابھی تک وہ زندہ ہے، اس دن تک جب تک کہ وہ میری قوم کے سامنے نہیں مرے گا جسے اس نے دھوکہ دیا۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے تم جلد بازی میں فیصلے کر رہی ہو اور میں پریشان ہوں کہ تمہیں آخر میں تکلیف نہ اٹھانی پڑ جائے، ہم ایک بڑے محاصرے کے دہانے پر ہیں اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے اکیلے ہونا ہر روز پیچھے سے خنجر گھونپے جانے کے خوف کا سامنا کرنے سے بہتر ہے اورحان۔ پھر اورحان کہتا ہے خالہ سلطانہ کی خبر ہے، محمد چند سپاہیوں کے ساتھ مقبرے کی زیارت کرنے بورسا جا رہا ہے، اس نوجوان محمد کی جان لینے کے لیے اس سے زیادہ مناسب وقت نہیں ہو سکتا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے اگر کوئی کسی کی سرزمین پر اسے مارتا ہے تو وہ اپنی جان جانے سے پہلے واپس نہیں جا سکتا اورحان۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے کیا ہو اگر کوئی شخص جسے ہم مارنے والے ہیں اسے کوئی کام سونپا جائے؟ فرانکس وہ اپنی جان سے تو ہاتھ دھوئے گا لیکن کم سے کم کچھ اچھا کر کے مر جائے گا۔ یہ سن کر شہنشاہ مسکرا دیتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔